کہ ہمارے دلوں میں دین اور ایمان کی باتوں کو، قرآن کریم کو سیکھنے کو، نمازوں کے سیکھنے کا جذبہ اور احساس پیدا ہو۔ ہماری زندگی کا کلچر اور ہماری زندگی کا نمونہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کی ذات مقدسہ ہے۔ ہم اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اور اپنے معاشرے کے اندر اور دین کے شعبوں میں دین اور ایمان قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر کس طریقے سے دین کا سیکھنے کا، قرآن کریم کے سیکھنے کا اور نمازوں کو درست کرنے کا اور سیکھنے کا جذبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، آپ کی خلافت کا دور ہے۔ آپ مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہیں۔ ایک صاحب تشریف لائے، بہت دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے اور مدینہ المنورہ میں آ کر کے داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں، ان کے بال پراگندہ ہیں اور لمبا سفر کرنے کی بنیاد پر ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آنے کی وجہ پوچھی کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے کس لیے آئے ہیں مدینہ المنورہ میں؟ تو ان صحابی نے فرمایا، عمر ابن خطاب امیر المؤمنین، میں تو اپنی التحیات صحیح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! چونک گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رونے لگے۔ راوی نے یہاں تک بیان کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے حتی ابتلت لحیتہ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، گرم گرم آنسو ٹپکا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو یہ شوق اور یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے آج الحمدللہ ہمارے پاس میں علماء بھی ہیں، ذی استعداد اور صلاحیت والے حضرات بھی موجود ہیں، قرائے کرام بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس میں جا کر کے ان سے قربت حاصل کریں، ان سے قرآن کریم سیکھیں، ان سے نمازوں کو درست کریں، تاکہ یہ ہماری نمازیں، ہمارا قرآن ہمیں صحیح نہج اور صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں میں